92ویں رات شہرزاد نے کہا، جب تاج الملوک کا حسن و جمال پورے شہر میں مشہور ہو گیا اور جب ایک بڑھیا شہزادی دینا کے لیے کپڑے لینے تاج الملوک کی دکان پر پہنچی اور وہ اس کے حسن و جمال اور قد و اعتدال پر حیران اور پریشان ہو کر جب کپڑے لے کر شہزادی دینا کے پاس پہنچی تو اب بڑھیا شہزادی دینا کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ اے میری مالکہ، میں تیرے لیے نہایت عمدہ کپڑے لائی ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ مجھے دکھا۔ بڑھیا نے کپڑوں کا تھیلا کھول کر فرش پر پھیلا دیا اور شہزادی سے کہا کہ اے میری مالکہ، اے میری آنکھوں کے نور، یہ دیکھ۔ جب شہزادی دینا نے انہیں دیکھا تو وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے میری دائیا، یہ تو نہایت عمدہ کپڑے ہیں، ایسے میں نے کبھی اس شہر میں نہیں دیکھے۔ بڑھیا نے کہا کہ اے میری شہزادی، ان کا بیچنے والا ان سے زیادہ خوبصورت ہے، گویا رضوان جنت کا دروازہ کھول کر بھول گیا تھا اور اس میں سے ایک لڑکا نکل بھاگا، وہی یہ کپڑے بیچتا ہے اور جو اس کو دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ بڑھیا کی باتیں سن کر شہزادی ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ اے منحوس بڑھیا، تجھ پر خدا کی مار ہو، تو بوڑھی کھوسٹ ہو گئی اور تیری عقل جاتی رہی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کپڑے لا تو صحیح تاکہ میں انہیں غور سے دیکھوں۔ بڑھیا نے اسے کپڑے دیے اور اس نے دیکھا کہ اتنے کم وزن اور اس قدر قیمتی، یہ دیکھ کر وہ خوش ہو گئی کیونکہ اس نے عمر بھر ایسے کپڑے نہ دیکھے تھے اور کہنے لگی کہ خدا کی قسم بڑے نفیس کپڑے ہیں۔ بڑھیا نے کہا کہ اے میری آقا، اگر تو ان کے مالک کو دیکھے تو تجھے یقین آ جائے گا کہ دنیا میں اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ شہزادی دینا نے کہا کہ کیا تو نے اس سے پوچھا کہ اس کی کوئی حاجت ہے تاکہ اسے ہم پورا کر دیں؟ بڑھیا نے سر ہلا کر جواب دیا کہ خدا تیری فراست سلامت رکھے، خدا کی قسم اس کی ایک ہی حاجت ہو سکتی ہے، خدا تیری دانش مندی کو قائم رکھے، کوئی ایسا بھی ہے جو حاجت سے خالی ہو؟ شہزادی دینا نے بڑھیا سے کہا کہ اس کے پاس جا کر میرا سلام پہنچا اور اس سے کہہ کہ تو نے اپنے آنے سے ہمارے ملک اور شہر کو شرف بخشا، جب کبھی تیری کوئی حاجت ہوگی تو ہم اسے بصر و چشم پورا کریں گے۔ یہ سن کر بڑھیا فوراً تاج الملوک کے پاس گئی۔ جب اس نے بڑھیا کو دیکھا تو وہ مارے خوشی کے پھولا نہ سمایا اور سرو قد کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ کر سستا چکی تو اس نے اسے شہزادی کا پیغام دیا۔ جب اس نے پیغام سنا تو اس کی بانچیں کھل گئیں اور اس کا دل خوش ہو گیا اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اب میری مراد بر آئی، اور بڑھیا سے کہنے لگا کہ بہتر ہوگا میں تجھے ایک خط دے دوں اور تو اس کا جواب لے آئے۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم۔ اب اس نے عزیز سے کہا کہ دوات اور کاغذ اور قلم لا۔ جب وہ یہ چیزیں لے آیا تو اس نے ہاتھ میں قلم لے کر یہ اشعار لکھے۔ اے میری مطلوب، جو درد و علم میں نے تیرے فراق میں اٹھائے ہیں انہیں اس خط میں لکھتا ہوں۔ اس کی پہلی سطر یہ ہے کہ میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، دوسری کہ میں محبت اور اشتیاق میں مر رہا ہوں، تیسری یہ کہ میری عمر اور میرے صبر کا خاتمہ ہو رہا ہے، چوتھی یہ کہ عشق نکالے نہیں نکلتا، پانچویں یہ کہ میری آنکھوں کو تیرا دیدار کب نصیب ہوگا، اور چھٹی یہ کہ وصال کا روز کب آئے گا۔ اس کے بعد اس نے یہ الفاظ لکھے، یہ خط اس شخص کی طرف سے ہے
جو عشق کا گرفتار ہے اور تمناؤں کے قید خانے میں مقید، اور اگر ان چیزوں سے اسے رہائی مل سکتی ہو تو اسی وقت جب کہ دوری اور فراق کے بعد اسے وصال اور ملاقات نصیب ہو، وہ احباب کی دوری سے مصیبت میں گرفتار ہے اور محبت کے عذاب میں مبتلا۔ اب اس کے آنسو بہنے لگے اور اس نے خط کو بند کر کے اس پر مہر لگائی اور بڑھیا کو دے دیا اور اس سے کہا کہ یہ شہزادی کو دے دیجیو۔ اس نے کہا کہ سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد اس نے بڑھیا کو 1000 دینار دے کر کہا کہ یہ ہدیہ میں محبت کی بنا پر دیتا ہوں، اسے قبول کر۔ بڑھیا نے دینار لیے اور اس کو دعا دی اور چلی گئی۔ چلتے چلتے وہ شہزادی دینا کے پاس پہنچی۔ جب اس نے بڑھیا کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اے میری آیا، اس نے کس حاجت کا اظہار کیا ہے کہ میں اسے پورا کروں؟ اس نے جواب دیا کہ اے میری مالکہ، اس نے یہ خط میرے ہاتھ بھیجا ہے، معلوم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے وہ خط اسے دے دیا اور اس نے لے کر پڑھا اور اس کا مضمون سمجھا اور کہنے لگی کہ وہ تاجر کا بچہ ہوتا کون ہے کہ میرے ساتھ خط و کتابت اور مراسلت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا منہ پیٹنے لگی کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ دکانداروں کو یہ ہمت ہونے لگی۔ ہائے ہائے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر مجھے خدا کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر کے اسی کی دکان پر لٹکا دیتی۔ بڑھیا نے کہا کہ آخر اس خط میں ہے کیا کہ تیرا دل بھڑک اٹھا اور تیری حالت دیگرگوں ہو گئی؟ کیا اس میں کسی کے ظلم کی شکایت ہے یا کپڑوں کی قیمت کا مطالبہ؟ اس نے جواب دیا کہ تجھ پر خدا کی مار ہو، اس قسم کی کوئی بات اس میں نہیں، بلکہ عشق و محبت کی داستان ہے اور یہ سارے کرتوت تیرے ہیں، ورنہ وہ شیطان مجھے کیا جانتا ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ اے میری مالکہ، تو اپنے بلند محل میں بیٹھی ہوئی ہے جہاں کسی کا گزر تو درکنار، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ خدا تجھے اور تیری جوانی کو الزام سے بچائے، کتوں کے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو بادشاہ کی بیٹی ہے، میرے اوپر ناراض مت ہو کہ میں تیرے پاس یہ خط لائی اور مجھے کیا معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ میری رائے میں تو اسے ایک خط لکھ اور اسے قتل کی دھمکی دے اور ایسی فضول گوئی سے منع کر تاکہ وہ ان باتوں سے باز آئے اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ شہزادی دینا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں لکھوں تو کہیں اس کا لالچ اور نہ بڑھ جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ جب وہ دھمکی سنے گا تو اپنی حرکت سے باز آ جائے گا۔ شہزادی نے کہا کہ دوات اور کاغذ اور قلم لاؤ۔ جب وہ یہ چیزیں لے آئی تو اس نے ایک سخت خط لکھا اور لپیٹ کر بڑھیا کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ خط اسے دے کر کہیو کہ ایسی باتیں نہ لکھا کرے۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم۔ بڑھیا نے خط لیا اور خوش خوش وہاں سے روانہ ہو گئی اور اپنے گھر جا کر سو گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ تاج الملوک کی دکان میں گئی اور دیکھا کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ مارے خوشی کے باغ باغ ہو گیا اور جو ہی وہ اس کے پاس پہنچی وہ کھڑا ہو گیا اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بڑھیا نے خط نکال کر اسے دیا اور کہا کہ پڑھ، اس میں کیا لکھا ہے۔ جب شہزادی دینا نے تیرا خط پڑھا تو وہ بہت ناراض ہوئی، لیکن میں نے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ ہنسنے لگی اور اسے تجھ پر رحم آیا اور اس نے یہ جواب لکھا ہے۔ تاج الملوک نے اس کا شکریہ ادا کیا اور عزیز سے کہا کہ اسے 1000 دینار دے دے۔ اس کے بعد اس نے خط پڑھا اور اسے سمجھا اور زار و قطار رونے لگا۔ اس پر بڑھیا کا دل پسیج گیا اور اس کے رونے پیٹنے سے اس کا دل اڑنے لگا اور وہ اس سے کہنے لگی کہ بیٹا، اس خط میں کون سی ایسی بات ہے کہ تو رونے لگا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ مجھے قتل کرنے اور پھانسی دینے کی دھمکی دیتی ہے اور خط و کتابت سے منع کرتی ہے۔
لیکن اگر میں اس سے خط و کتابت بھی نہ کر سکوں تو ایسے جینے سے مرنا بہتر ہے۔ اس خط کا جواب لے جا اور اس کا جو جی چاہے کرے۔ بڑھیا نے کہا کہ خدا تیری جوانی قائم رکھے، میں اپنی روح تجھ پر قربان کر کے تیری مراد پوری کراؤں گی اور تیرا ارمان نکلواؤں گی۔ تاج الملوک نے کہا کہ جو کچھ تو کرنا چاہتی ہے میں اس کی تجھے اجازت دیتا ہوں، تو اسے اپنی عقل کے ترازو میں تول، کیونکہ تو ساری تدبیریں جانتی ہے اور مکر و فریب کے ہر باب سے آگاہ ہے۔ ہر مشکل بات تیرے اوپر آسان ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اس نے کاغذ لے کر ایک خط لکھا اور ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگا اور اتنا رویا کہ بڑھیا بھی رو پڑی، اور اس نے وہ خط اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کہنے لگی کہ غم مت کر بلکہ دل شاد ہو، کیونکہ میں تجھے تیرے مقصد تک پہنچا کر چھوڑوں گی۔ اب وہ اٹھی اور تاج الملوک کو اسی بے چینی کی حالت میں چھوڑ کر شہزادی دینا کے پاس گئی اور دیکھا کہ وہ تاج الملوک کے خط کو لیے غصے کی حالت میں بیٹھی ہے۔ جب بڑھیا نے اسے یہ دوسرا خط دیا تو وہ اور بھی آگ بگولا ہو گئی اور بڑھیا سے کہنے لگی کہ میں نے کہا نہ تھا کہ اس کی طمع اور بڑھ جائے گی۔ بڑھیا نے کہا کہ وہ کتا ہوتا کون ہے جو تیری طرف بری نظر سے دیکھے؟ شہزادی دینا نے کہا کہ اس کے پاس جا کر کہہ کہ اگر اس کے بعد اس نے خط لکھا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گی۔ بڑھیا نے کہا کہ یہی باتیں تو خط میں لکھ دے اور میں خط کو لے کر اس کے پاس جاؤں گی تاکہ وہ خط دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے۔ اس نے کاغذ لے کر ایک دھمکی کا خط لکھا اور اسے طے کر کے بڑھیا کو دے دیا۔ بڑھیا خط لے کر تاج الملوک کے پاس روانہ ہو گئی۔ وہ بڑھیا کو دیکھ کر سروقد کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا تیرے قدموں کی برکت ہمیشہ قائم رکھے۔ بڑھیا نے کہا کہ لے اپنے خط کا جواب۔ اس نے خط لے کر پڑھا اور زار و قطار رونے لگا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے ابھی قتل کر ڈالے تاکہ مجھے آرام تو ملے، کیونکہ جس حالت میں ہوں اس سے تو قتل ہونا بہتر ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔